سامعین محترم السلام علیکم. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ولاگز جو ہے وہ آپ کے نام کیا تھا، جو جبری مشقت پہ مشتمل تھا کہ بچوں کی جبری مشقت پہ بہت سی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تو جن کا ماخذ ہے کہ بچوں کو کام سے روکا جائے، کہ چھوٹے بچے جو ہیں، معصوم بچے، وہ ان سے جبری مشقت کام نہ کروایا جائے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اس کو روکنے کے لیے پہلے وسائل والدین کے لیے مہیا کرنا ضروری ہیں کہ وہ ان کو اسکول تک پہنچا سکیں، اور اس کے بعد ہم انہیں روک سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر روکنے کے لیے زور کس چیز پہ دیا جاتا ہے کہ جی بچے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں. تو ورکشاپ کے اوپر میں نے پورا ایک کنٹینٹ بنایا تھا کہ ان کے اوپر ایک چیک لگایا جائے، اور وہ جو مستری ہیں اولڈ ایج، وہ بھی اسی کلاس روم سے پڑھ کے ورکشاپ سے ہی بنتے ہیں. ورنہ ہمارے ملک میں کوئی کالج یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جو ورکشاپ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو تعلیم مہیا کرتی ہو. تو میرا آج کا کنٹینٹ یہ نہیں ہے چائلڈ لیبر. آج میں نے فیس بک پہ کئی دن سے ایک مہم چل رہی ہے بیڈ ٹچ کے حوالے سے. بیڈ ٹچ، پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بیڈ ٹچ ہے کیا، لیکن پھر کافی غور کے بعد ایک نے ڈیٹیل لکھی کہ 5 چیزیں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بیڈ ٹچ کے زمرے میں آتی ہے. تو اس کو وہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو آگاہ کرے، اور اگر والد یا بہن بھائی اپنے اور کوئی دکاندار ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کو آگاہ کرے. اب میں نے جب وہ سارا کچھ دیکھا سنا تو یہ بھی اہل یورپ سے ہی آیا ہے کہ جہاں پہ پہلے سیکس ایجوکیشن ہے، وہاں پہ جس کا ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں کہ یہاں دی جائے. حتیٰ کہ میں نے سنا تھا کہ شام کے اندر یہ لازمی ہے سیکس ایجوکیشن. تو یہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی قدروں کے، اپنے طریقہ کار، مروجہ رواج اور ان چیزوں کے ہم جو ہیں وہ حامی ہیں، اور ہم اس پہ قطعی طور پہ بھی ہم اس کو برا سمجھیں گے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو بھی چیز جہاں میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں نشاندہی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے ہم ان پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن جو وہ کہنا چاہتے ہیں ان کی معقول تشریح یہ ہے کہ کچھ سیکسول مریض معاشرے میں موجود ہیں، اور وہ ہر ملک میں ہیں. یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، عربک میں بھی ہیں، ایشیا میں بھی ہیں. تو ان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ان کو تو علاج کی ضرورت ہے، ان کو تو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اس کو کی آڑ میں ہم پورے معاشرے کو ہی اپنے کو رگیت دیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ایک تاثر یہ دیا مولوی نے کہ بر صغیر کے اندر جو ہے وہ پردہ لے کر آئے ہیں یہ عربک، جبکہ اس سے پہلے گندھارا تہذیب اور ہزاروں سال پہلے آرین میں اور دوسری تہذیبوں کے اندر بھی ہماری خواتین میں، ادھر کی بر صغیر کی خواتین میں پردے کا احساس موجود ہے. جبکہ یہ ہریانہ اور راجستھان وغیرہ میں تو، اور بلکہ اس کے جو وہاں کے لوگ ادھر آباد ہیں ان میں بھی وہ شوہر سے پردہ جو ہے وہ لازمی ہے، کہ وہ مکمل جو ہے وہ چادر ڈھانپ کر شوہر سے پردہ کرتی ہیں خواتین. تو ہمارے ہاں رواج ہے جو اسلامک، اس میں ہے محرم نہ اور غیر محرم، لیکن وہ ہے بڑے لوگوں کے لیے، بڑی عمر کی بیٹیوں اور خواتین کے لیے. لیکن یہ تو بچوں کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی عزت، قدر و منزلت کیسی ہے اور کیسے کرنا چاہیے. سب والدین کو اس کا احساس ہے،
اور سب جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ڈسپلن کہیں آؤٹ ہو رہا ہو اس معاملے میں. تو سب رسپیکٹفلی اس کی احترام کرتے ہیں. تو میری بیٹی ایک جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر ہے، چھوٹی بھی آرمی میں. تو ان کے پاس میں جب جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے وہاں پر، تو وہاں ان کی جو ہیں بیچ فیلوز وہ بھی آ کر ان کے بھی میں سروں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں. اور سب میری بیٹی ہیں. مجھے ایسے ہی لگتا ہے جب اسکول سے سب چھٹی کر کے آ رہی ہیں تو سب مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹیوں جیسی ہیں. ان کی شکلیں، ان کی مسکراہٹیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اتنی بیٹیاں اکٹھی نکل رہی ہیں اور سب کی شکلیں ایسے ہی ہے کہ سیم مائی ڈاٹرس. تو بہت تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے دل کو. اور شاید یہ اس لیے کہ میری بیٹیاں دور چلی گئی ہیں جاب پر، کو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، یہ وجہ ہے. لیکن پھر بھی بڑے صغیر کے لوگوں میں بیٹیوں کے معاملے میں یہ فقدان ہے کہ بہت زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، والدین بھی اور بھائی بھی. تو اس کے اندر وہ جو اس نے 5 بیڈ ٹچ بتائے، اس کے اندر 5واں بیڈ ٹچ یہ تھا کہ اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو ماں کو بتاؤ. اب ایک یہ ایسی جنرل کہانی ہے کہ جس کو میں کس پیرائے میں بیان کروں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. کئی جگہ پر باپ غلط نکل آتے ہیں، کئی جگہ پر ماں غلط نکل آتی ہے. یہ تو ایک معاشرے میں پڑھی لکھی بات ہے کہ اچھے اور برے جیسے کہتے ہیں کہ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہی ہر معاشرے کے اندر اچھے برے والدین کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے. تو میں تو اس کی قطعی طور پر وہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کروں گا. بات وہیں کہ ہمیں چاہیے کہ خیال رکھیں. یہ باتیں جب میرے ذہن میں آئیں اور میں نے سنی اور وہاں گیا تو دوسری بیٹیاں بھی آئیں، ان کے سروں بھی ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی یہ خیال ذہن میں آ گیا. تو بندہ خود کو چور چور سا سمجھنے لگتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی برا نہ مان جائے کہ ہماری بیٹی کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے. تو یہ اس حد تک ہمیں گمراہ نہ کریں یا نہ گرائیں، ہمیں نیچا نہ دکھائیں اہل مغرب کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اب سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم ان سے پیار جو ہے ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ ہمیں نہ سکھائیں. اہل یورپ یہ جو کچھ اپنی خواتین کے ساتھ کرتے تھے وہ ہمیں ان کی تاریخ بھی معلوم ہے کہ ان سے بہتر سلوگن جو اہل بر صغیر نے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا. بر صغیر کے اندر جو رسپیکٹ ہے خواتین کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، اور جہیز کے نام پہ جس طرح لوٹتے ہیں بیٹوں والے، وہ اور کہیں نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. حتیٰ کہ پردوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہاں پہ اہل بر صغیر نے خواتین کو رسپیکٹ دی کہ ان کی چادر دوپٹہ، اور یہاں ایک ہمارے تحصیل چوبارے کے اندر 20 سال پہلے ایک چادر برآمد ہوئی چاندی کی بنی ہوئی، اور چاندی کا بنا ہوا لباس ایک برآمد ہوا، تو جسے انہوں نے وہ میوزیم کو بھیج دیا گیا تھا. یہ چیزیں یہاں پر ملتی ہیں، چوڑیاں، زیورات، جن کا عربک اور انگریز دنیا میں تصور بھی نہیں تھا کہ آج تو وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ ناک اور کان کے اندر چھید کروا کے. تو بر صغیر میں ہے لیکن عربک میں نہیں ہے. لیکن گورے جو ہے وہ کانوں کے اوپر چٹکیاں لگانے لگ گئے ہیں، ناک میں کوکے کی جگہ کچھ نہ کچھ وہ پن اپ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو سوراخ کروا لیں کہ جیسے ہم کرواتے ہیں ویسا. تو ہمارے لوگ جو ہے بر صغیر کے وہ بناؤ سنگھار خواتین کا، اس کا میک اپ یہ یہاں کی ہی ایجاد تھا، اور اس کی چوڑیاں جو تھی کانچ کی وہ بر صغیر کی ایجاد ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا میں میرے خیال میں تو ابھی تک میں نے تو کہیں سے نہیں سنی کہ جو خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہیں. اور راجستھان کی عورتیں جو ہیں وہ تو اوپر تک بازوؤں کے جو ہے وہ لے جاتی ہیں ان کو. ان کا اپنا علاقائی کلچر ہے، یہ ایک اپنا دستور ہے
ہر کلچر جو ہے علاقائی، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو مل کر کوئی چیز ترتیب دی ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہے اور فائدے کے لیے ہے. ارتقا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ان کو حفاظت کی جائے. یہ تو ہمارا کلچر ہی ختم کرنے کے چکر میں کہ پہلے موبائل لے آئے، لیکن اب دوبارہ ہم لوٹ رہے ہیں کتاب کی طرف. بہت اچھی بات ہے کہ اس کی جگہ موبائل کی اب کتاب اگر ہاتھ میں آ جائے تو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے دوبارہ. اللہ کرے کسی طرح اخبار پڑھنا شروع کر دیں. اخبار تو چھپ رہے ہیں اسی رفتار سے، لیکن ان کی سیل میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. تو میرا کنٹینٹ یہی تھا کہ بہو بیٹیوں کی عزت، اور یہ جو بچوں کی لیبر، اس کے اوپر کسی دن تفصیلی پھر میں آپ سے بات کروں گا. لیکن پلیز میں ریکویسٹ کروں گا اس کے ساتھ کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں، اور دیکھنے اور سننے والے اس کے اوپر کمنٹس لازمی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو میں اس کا ازالہ کر سکوں. بہت مہربانی سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی، لائک کرنے والوں کی. میں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.